حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، آپ یہ ویڈیو اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کے اندر علماء کرام کی ایک جماعت ہے جو علاقہ کے احوال جاننے کے لیے اور اصلاح معاشرہ کے لیے سفر پر نکلے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی آنکھوں سے مظاہرہ کر رہے ہیں اور اس بستی کے لوگوں سے مل کر کے معلوم کیا ہے کہ اسی سال نومبر کے مہینے میں سن 2023 نومبر کے مہینے میں تقریباً 3 یا 4 تاریخ کو حیدرآباد کے علاقے میں ایک بستی کے اندر ایسا واقعہ پیش آیا جو امت مسلمہ کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک گھوڑا مر جاتا ہے، اور گھوڑا مرنے کے بعد گھوڑے کی باضابطہ تدفین عمل میں آتی ہے، یعنی اس کو نہلایا دھلایا جاتا ہوگا اور اس کے بعد اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ اور آپ اسکرین پر قبر ملاحظہ فرمائیں۔ پھر دفن کرنے کے بعد اس قبر کے اوپر چادر چڑھائی جاتی ہے۔ ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ ایک مزار کا نام ایسا کہ جس کو عقل قبول نہیں کرتی ہے، چنگل بابا، بابا چنگل۔ تو معلوم کرنے سے یہ پتہ چلا کہ یہ بابا کے چنگل یہاں مدفون ہیں۔ ہمارے علاقہ میں ساسرام، یہاں سے 63 کلومیٹر دوری پر ہے، وہاں ایک مزار ہے، چندن بابا کے نام سے مشہور ہیں، اور اس کا اصل نام ہے چندتن شہید۔ چندتن کا معنی ہے چند کے معنی چند کچھ، اور تن کے معنی بدن، یعنی وہ جو بزرگ آدمی تھے جو بھی تھے وہ انتقال فرمائے تو ان کا کچھ بدن کا حصہ یہاں، کچھ بدن کا حصہ وہاں، اور کچھ بدن کا حصہ وہاں مدفون ہے، یعنی اس کے کئی ایک مزار ہیں، کئی ہاتھ ہے، کئی یہ ہاتھ ہے، کئی وہ پاؤں ہے، کئی وہ پاؤں ہے۔ اور یہ معلومات میں نے باضابطہ چندتن مزار پر جو مجاور ہیں ان سے لیا ہے۔ تو مجھے عجیب سی بات معلوم ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں ہاتھ وہاں پاؤں، چندتن یعنی چند بدن یہاں۔ لیکن ابھی جو یہ واقعہ دیکھ رہے ہیں نا، اس واقعہ کو دیکھ کر کے عبرت لینے کی بات ہے، سبق لینے کی بات ہے کہ ہم کہاں پہنچ گئے، ہمارا ایمان کہاں چلا گیا، ہماری ضمیر کیسے مردہ ہو چکی ہے، ہم کس منہ سے اللہ کے پاس جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا توحید پیش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ آج اس مزار پر چادر چڑھ رہی ہے، آج اس کو دفن کیا گیا ہے، کل ہو کر کے پھر اسی گھوڑے کے پاس لوگ شفا کے لیے آئیں گے، اور پھر اسی گھوڑے سے لوگ اولاد مانگیں گے، پھر اسی گھوڑے کے مزار سے، پھر اسی گھوڑے سے لوگ اپنی حاجت روائی کریں گے، پھر اسی گھوڑے کے اوپر آ کر کے لوگ روئیں گے دھوئیں گے، پھر اسی گھوڑے کے پاس آ کر لوگ اپنی بیماری سے نجات پائیں گے، پھر اسی گھوڑے کے مزار پر آ کر کے لوگ اپنی ہر ضرورت پوری کریں گے، پھر اسی گھوڑے کے اوپر لاکھوں روپے کی چادریں چڑھائی جائیں گی، پھر اسی گھوڑے کے اوپر وہ دعوت کے دیگ چڑھیں گے، پھر اسی گھوڑے کے اوپر وہ تمام قسم کے بدعات و خرافات انجام دیں گے جس کو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ایسے کئی ایک مزارات ہیں، لیکن یہ اس کے میرے پاس وہ تحقیق نہیں ہوتی ہے، وہ پروف نہیں ہوتا ہے، وہ ثبوت نہیں ہوتا ہے، تو میں بیان نہیں کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی سازش کا یہ حصہ ہو، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے، کسی خاص مسلک کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا بنایا ہو، کوئی ایسا کردار دکھایا ہو، کوئی ایسا ڈرامہ رچا ہو۔ لیکن یہ تازہ واقعہ، سچا واقعہ، حقیقی واقعہ ہے کہ گھوڑے کا مزار، اور پھر اس پر جا کر کے چادر چڑھانا، اس پر پھول چڑھانا، اور پھر آگے کی جو کارروائی ہوگی وہ ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ولی سے محبت کرنا ہمارے ایمان کی علامت ہے، بزرگوں سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور بغیر ولی کے، بغیر غوث قطب ابدال پیرانے پیر، پیروں کے دستگیر، اور صحابہ کرام، بزرگان دین، تبع تابعین، فقہا، محدثین، مورخین، مفسرین، یہ سب، ان کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ سب ہمارے دین کے حصے ہیں، اور انہی کے واسطے سے ہم تک دین پہنچا ہے، اور ہم انہی کے واسطے سے، واسطہ در واسطہ، ہم وہاں تک پہنچتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کتابیں لکھ کے لیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا مزار بنانا اور مجھ سے مراد مانگنا، مجھ سے اولاد مانگنا، میں مرنے کے بعد تمہاری حاجت پوری کر دوں گا،
میں مرنے کے بعد تمہیں اولاد دے دوں گا، تم مسجد نہیں جانا بلکہ مزاروں پر آ کر کے سر پیٹتے رہنا، تم غریبوں کو چادر نہیں اڑانا بلکہ مزاروں پر آ کر کے لاکھوں روپے کی چادریں چڑھانا، تم غریبوں محتاج و مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانا بلکہ مزاروں پر آ کر کے دیگیں چڑھانا۔ ان میں سے کسی نے ایسی بات کی تبلیغ نہیں کی، ان میں سے کسی نے ایسا نہیں کہا۔ جتنے بزرگان دین ہیں وہ سب ہماری آنکھوں کا نور ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، اور وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے اور نیک بندے تھے۔ انہوں نے نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، اسلام کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کیا، اور ہم صرف اس کے نام پر صرف کھانا کھانے اور گانا گانے اور قوالیاں کرنے، رقص و سرور کی محفلیں گرم کرنے اور اپنی خواہشات پر عمل کرنے کو دین سمجھ بیٹھے ہیں اور ولی سے محبت سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور حد ید جب ہو جا رہی ہے جب ہم ایک گھوڑے کی پرستش کرنے لگے، اب کیا باقی رہ گیا بھائی؟ خدا نہ کرے اب اور کس جانور کی پرستش کریں گے، اور کتنی ایمان کی سطح کتنی نیچے ہوگی؟ پھر ہم کلمہ کو کہیں گے خود کو، پھر ہم عاشق رسول کہیں گے خود کو، اور پھر اپنے علاوہ کو گستاخ رسول کہیں گے، اور پھر سوچیں گے کہ مرنے کے بعد جنت ہمارے باپ کی ہے، سب سے پہلے جنت کے حقدار ہم ہی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، خدا کے لیے آپ جب بھی مزارات پہ جائیں اور مزارات پر جا کر کے جب آپ حاضری دے جائیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ وہاں جائیں اور جا کر کے چاروں قل یا جو بھی قرآن کریم کی آیت یاد ہو وہ قرآن کریم کی آیت پڑھیں، اور پڑھ کر کے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے یوں ہی بس دعا فرمائیں، اللہ ان کی طرح ہمیں بھی بنا دے، ہم بھی متقی بن جائیں، ہم بھی پرہیزگار بن جائیں، ہم بھی اللہ کے ولی بن جائیں۔ اور یہ جو مدفون ہیں ہمارے پیر صاحب، ہمارے ابا صاحب، ہمارے دادا صاحب، بزرگ صاحب، ولی صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کو اپنے شایع نشان قائم مقام، ان کو اپنے شایع نشان مقام عطا فرما۔ ان کے لیے دعا کریں، نہ یہ کہ آپ ڈائریکٹ ان سے جا کے کہیں کہ اللہ بابا فلاں ہمیں اولاد دے دیجئے، بابا فلاں ہماری شادی میں ہماری شادی کرا دیجئے، بابا فلاں ہمیں نوکری دے دیجئے، بابا فلاں ہمارے بچے کے ایگزام پاس کروا دیجئے، بابا فلاں ہمارے گھر کی تعمیر کروا دیجئے۔ اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو یقین جان لیجیے مشرک ہیں آپ، اللہ کی ذات میں آپ نے کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کے ایمان کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کے یہاں، اللہ کے یہاں آپ کی کوئی بخشش نہیں ہے۔